مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے۔ جماعت رضا مصطفیٰ شاخ جے پور کی جانب سے قربانی کے تعلق سے یہ نوری محفل رکھی گئی ہے، جس میں قربانی کے تعلق سے سوال جواب پوچھے جائیں گے۔ تمام سوالات پوچھنے والوں کی جانب سے حضرت مفتی صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پہلا سوال ہے کہ یہ پوچھنے والے جے پور سے ہی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کی بارگاہ میں ہمارا سوال یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے باوجود بکر نے پچھلے کئی سال سے قربانی نہ کی، اب بکر کیا کرے، قربانی کس طرح ادا کرے؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز بڑھاؤ ذرا، آواز کیا ہے؟ آواز بڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جو بھی آئے ہیں الحمدللہ مختصر سے حضرات ہیں، لیکن اس بابرکت محفل میں انہوں نے شرکت کی، اگرچہ قلیل تعداد میں ہے لیکن ہر پل ہر لمحہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب ملے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے کئی سال سے قربانی اس پر واجب ہونے کے باوجود قربانیاں نہیں کی، تو اب اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ جتنے سال کی اس نے قربانی نہیں کی ہیں تو قربانیاں معاف نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ وہ فقیر بھی ہو جائے، یعنی اس پر فقر کی وجہ سے قربانی واجب نہ رہے، تب بھی وجوب اس کی زندگی بھر تک اس پر ثابت ہے، ثابت رہے گا، اس سے سبکدوشی حاصل نہیں ہوگی حتیٰ کہ موت آ جائے۔ جب موت آ جائے اسی حالت میں تو اب وجوب ساقط ہو جائے گا۔ لیکن جو مالک نصاب ہے وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو ترک واجب کی بنیاد پر ہر سال گنہگار ہوتا ہے، اسے توبہ کرنا چاہیے، اور جتنے سال کی قربانیاں اس کے ذمہ ہیں، مثلا 5 سال سے اس نے قربانیاں نہیں کی تو ہر سال کی قربانی کے عوض میں اب 1 جانور صدقہ کرے، مطلب 5 جانور صدقہ نہیں کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی قیمت جو ہے نا صدقہ کرنا ہے، یعنی 5 سال سے جو اس نے قربانی نہیں کی ہے تو 5 جانوروں کی قیمت کسی فقیر یا مسکین کو صدقہ کرے۔ سوال نمبر 2، بکر جے پور سے سوال کرتے ہیں کہ زید کی قربانی کی نیت پاڑے پر کرنے کی ہے، لیکن بچے کی ضد کی وجہ سے بکرا لے آیا اور اب
اس پر یعنی بکرے پر قربانی کرے تو کیا قربانی ہو جائے گی، جبکہ وہ بچے کی ضد پوری کرنے اور اس کو خوش کرنے کے لیے بکرا لایا ہے؟ بچے کی ضد کرنے کی غرض سے وہ جانور لائے یا اپنی مرضی سے لائے، لیکن جب جانور لائے تو اسے قربانی کی نیت کرنا لازم و ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ تقرب الی اللہ کی نیت سے مخصوص دنوں میں مخصوص جانور کو ذبح کرے، اس کی قربانی دے۔ وہ اگر رضائے الہی مطلوب نہیں ہے اور نیت میں ثواب نہیں ہے، صرف بچے کی ضد پوری کرنا ہے یا گھر والوں کو گوشت کھلانا ہے اور خود کھانا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 3، کیا قربانی کے جانور میں 6 سنی کے ساتھ ایک دیوبندی یا کوئی بد مذہب شریک ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں پھر بھی شریک کریں تو کیا باقی 6 کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ قربانی کے سب شرکاء کو سنی صحیح العقیدہ ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اس میں سے اگر ایک شخص بد مذہب، وہابی، غیر مقلد، جماعت اسلامی یا کسی باطل فریقے کا شامل ہو گیا تو اب کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 4، حاجی عشرت علی رضوی گھاٹ گیٹ جے پور سے سوال عرض کرتے ہیں، جس کے نام کی قربانی ہے اگر وہ وہاں یعنی جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں موجود نہ ہو تو کیا قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ جب اس سے معلوم ہے کہ اس کی اجازت سے ہی وہ قربانی ہو رہی تو بالکل جائز ہے۔ سوال نمبر 5، زیفرین فاطمہ انصاری خواجہ نگر امرت پوری سے سوال عرض کرتی ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ قربانی فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ قربانی فرض تو نہیں ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ واجب ہے یا سنت۔ بعض علماء نے اس کو سنت فرمایا ہے اور بعض نے قربانی کو واجب فرمایا ہے، لیکن مفتہ بھی قول یہ ہے، یعنی جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قربانی مالک نصاب مسلمان پر واجب ہی ہے۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہونا، مالک نصاب ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا مال اس کے پاس ہو کہ جس مال سے اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مطلب مسافر نہ ہو۔ تو مسلمان ہو یعنی کافر پر قربانی نہیں، مالدار ہو یعنی فقیر پر قربانی نہیں، اسی طریقے سے وہ مقیم ہو کیونکہ مسافر پر قربانی، اسی طریقے وہ آزاد ہو، غلام پر بھی قربانی نہیں ہے، تو قربانی واجب ہے۔ سوال نمبر 6، محمد رفیق محلہ مہوتان جے پور سے سوال عرض کرتے ہیں کہ 2 سال کی ایک بکری ہے جس کا پیدائشی ایک تھن بڑا اور ایک چھوٹا ہے، کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، بلا شبہ جائز ہے، کیونکہ تھنوں میں عیب جو دیکھے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جانور کے تھن سوکھے ہوئے نہ ہوں۔ اگر جانور بڑا ہے تو ایک تھن سوکھا ہے تب تو ہو جائے گی، اور
बकरी है तो एक थन भी अगर उसका सूखा है तो कुर्बानी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि थन कटा नहीं होना चाहिए, बाकी छोटा बड़ा है तो हो जाएगी। सवाल नंबर 7, मोहम्मद आदिल अंसारी मोहल्ला मोमिनान से सवाल अर्ज करते हैं कि बड़े जानवर की कुर्बानी में 6 शुरका ने कुर्बानी की नियत से हिस्से वाली कुर्बानी में नाम लिखवाया और 7वें हिस्सेदार ने गोश्त की नियत से नाम लिखवाया, तो क्या इस कुर्बानी में सबकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी या सबकी हो जाएगी? देखिए, मैं पहले ही बैठते ही बता चुका हूं कि कुर्बानी से मतलूब रज़ाए मौला और सवाब की नीयत और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। अगर ये सब नीयतें ना हो और महज गोश्त खाने की नीयत है और उन शरीकों में से सिर्फ अगर एक ही की सिर्फ गोश्त खाने की नीयत है कि गोश्त हासिल हो जाएगा, कुर्बानी की नीयत उसने की ही नहीं है, तो किसी एक की भी कुर्बानी नहीं होगी। सवाल नंबर 8, मोहम्मद सुलेमान अंसारी मोहल्ला मोमिनान से उनका सवाल यह है कि ऐसा मेंढा या बकरा जो पेशाब पीता हो तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी या नहीं? ऐसा जानवर जल्लाला के हुक्म में, यानी गलीज खाने वाला, पेशाब भी गिलाजत ही है, तो अगर पेशाब पीता है तो उसके लिए हुक्म ये है कि किसी न किसी तदबीर से उसकी बदबू का इजाला किया जाए और उसमें वक्त दरकार है। अगर इतना वक्त ना हो और फिलहाल लेकर के आया और बदबूदार होने की हालत में उसे ज़िबह कर दिया तो कुर्बानी तो क्या उसका गोश्त खाना भी जायज नहीं है। सवाल नंबर 9, अमीन अंसारी जयपुर से सवाल अर्ज करते हैं कि जैद की किराना की स्टोर की दुकान है, उसमें 70,000 रुपये का सामान भी है और इसके अलावा जैद के पास 25,000 कैश है, लेकिन जैद ने किसी कंपनी से लोन ले रखा है जिसका पेमेंट वो हर महीने तकरीबन 1700 रुपये करता है और इसके अलावा जैद ने लॉटरी में भी हिस्सा ले रखा है जिसका पेमेंट वो हर महीने 6,000 रुपये करता है, तो क्या अब भी जैद के ऊपर कुर्बानी वाजिब है? कर्ज चुकाए जाने के बाद अगर दुकान में इतना सामान है जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंची हुई हो, यानी अगर कर्ज चुक जाए तो फिर भी दुकान का सामान इतना मौजूद है या बैंक में लॉटरी वगैरह में इतना पैसा जमा है कि उन सब की मजमूई कीमत जमा की जाए तो वो कीमत निसाब को पहुंच जाए। निसाब से मतलब सदक़े फित्र का निसाब, उसको अगर पहुंच जाए तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर वो दुकान का सामान कर्ज में मुस्तगरक हो जाए, यानी इतना कर्जा हो कि अगर उसको चुकाने पर आए तो दुकान के सामान की कीमत नाकाफी हो, तो फिर ऐसी सूरत में जब मालिक के निसाब नहीं रहेगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी वरना होगी। जज़ाकल्लाह। सवाल नंबर 10, उम्मे फातिमा ख्वाजा नगर अमरतपुरी से सवाल अर्ज करती हैं कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब है और मेरी तरफ से मेरे शोहर कुर्बानी करते हैं जिसकी इजाज़त उन्होंने पहले ही मुझसे ले ली थी। अब क्या हर साल मुझसे इजाज़त लेनी होगी मेरी तरफ से कुर्बानी करने के लिए? जब शौहर को इजाज़त दे दी और वो हर साल
شوہر کے جانور خریدنے پر راضی ہے اور کسی سال اس نے انکار نہیں کیا، مطلب یہ نہیں کہا کہ امسال میری طرف سے قربانی مت کرنا، میں خود ہی اپنے جانور کا انتظام کروں گی، تو پھر اثرینو اجازت ضروری ہے، ورنہ جو اجازت ہے اس کی طرف سے اس پر قربانی ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ سوال نمبر 11 عبد الغنی رضوی جے پور سے سوال عرض کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء اہل سنت اس مسئلے میں کہ قربانی کے جانور کی اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ اوجڑی کا حکم یہ ہے یا تو اسے دفنا دیا جائے یا دلت جاتی کے لوگ اسے اٹھا لے جانا چاہیں تو اٹھا لے دینا چاہیے، اس سے روکا نہیں جا سکتا ہے۔ بہرحال جہاں تک کھانے کا سوال ہے تو اوجڑی کھانا مکروہ تحریم فرمایا ہے ہمارے علماء نے۔ جزاک اللہ۔ سوال نمبر 12 زید نے ایک مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، کیا اس بنا پر اس پر قربانی واجب ہوگی؟ فتاوی رضویہ میں اس پر 2 قول مذکور ہیں۔ ایک یہ کہ دکان کی قیمت دیکھی جائے گی، دکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو ایسی صورت میں تو ہو ہی جائے گی۔ اور اگر دوسرا قول یہ بھی ہے، فقہاء کرام کا اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے کہ دکان کی قیمت نہیں بلکہ دکان کی آمدنی اس کے کرائے پر جو ہے نا قربانی واجب ہے، تو اب قربانی کے ایام میں اس کے پاس اتنی قیمت ہے جو نصاب کو پہنچی ہوئی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ جزاک اللہ۔ سوال نمبر 13 قربانی کے لیے جانور پر چھری پھیرتے وقت بڑے کے ساتھ نابالغ بچے نے بھی چھری پر ہاتھ رکھا یا کسی نے بچے کا ہاتھ رکھوا دیا تو کیا قربانی میں کوئی فرق آئے گا جبکہ بڑے شخص نے ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھ لی ہو؟ جب بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، اس کے ساتھ کوئی بڑا ہے اور بڑے نے بسم اللہ پڑھ لی ہے تو وہ بسم اللہ کہنا ناکافی ہے، بلکہ بچے کو بھی حکم دیا جائے گا کہ تو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ اگر ایسا کہہ لیا تو جائز ہے، ورنہ اگر وہ شامل رہا ذبح کرنے میں چھری پکڑ کر کے تو قربانی نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ۔ سوال نمبر 14 قربانی کرنے والے کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے؟ قربانی کرنے والے کے لیے حدیث پاک میں مغفرت کی بشارت ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا پائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی جناب میں مغفرت کا مستحق بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ سوال نمبر 15 ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ کافروں یا بد مذہبوں کو قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے، مگر آج کل کچھ سنی حضرات بھی اپنے یہاں قربانی کے بعد کھانا پکا کر لوگوں کی دعوت کرتے ہیں اور اس دعوت میں غیر مسلموں کو بھی بلاتے ہیں یا پھر قربانی کے گوشت سے بنا ہوا کھانا ان کے گھر پیک کر کے پہنچا دیتے ہیں، کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ جو سنا ہے وہ بالکل درست ہے، اس سے بالکل بچنا چاہیے، حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہوئی ہے۔ ہاں جزاک اللہ۔ سوال نمبر 16 خلیل بشیر یہ نیو دہلی سے ہیں، یہ سوال پوچھتے ہیں، انہوں نے انگلش میں پوچھا ہے، واٹ از پنشمنٹ ان شرع شریف فار اے پرسن دیٹ ایلیجیبل بٹ ناٹ
sacrificing, یعنی ان کا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو شریعت کا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ البتہ تو ایک ترک واجب کی بنیاد پر گنہگار ہے، اللہ کی جناب میں سچی توبہ کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، سچے دل سے توبہ کرے، اور پھر جتنے سالوں کی قربانی اس کی ذمہ ہے ان قربانی کے جانوروں کی قیمت کسی فقیر کو صدقہ کرے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ سوال نمبر 17، انہوں نے 2 سوال کیے ہیں کہ حصے والی قربانی میں گوشت تقسیم کرتے وقت وزن کا خیال نہیں رکھ کر کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیا جا سکتا ہے، کیا اس کے لیے شرکاء کی اجازت لینا ضروری ہے؟ جو ایسی قربانی ہے جس میں 7 شرکاء کے مابین گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی بڑے جانور، اس میں وزن کر کے ہی حصے بانٹنا چاہیے، بغیر وزن کے اندازے سے بانٹنا جائز نہیں۔ اگر کسی کے پاس زائد حصہ پہنچ گیا تو دوسرے کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، اور ایسی صورت میں اگر کم و بیش پہنچا ہے نا اور اس کی اصلاح نہیں کی گئی تو پھر وہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ۔ سوال نمبر 18، قربانی کے بجائے غریب کے گھر میں راشن دے سکتے ہیں یا نہیں؟ قربانی کے عوض میں تو نہیں دے سکتے، غریبوں کو راشن دینا تو ایک اچھی بات ہے، لیکن قربانی نہ کرے اور واجب کو ترک کر کے غریبوں کی خدمت کرے تو اس سے واجب ادا نہیں ہو جائے گا، اس پر قربانی کا وجوب مسلط رہے گا تا وقت کے قربانی کی جانور کی قیمت صدقہ نہ کر دے۔ جزاک اللہ۔ سوال نمبر 19، محمد وسیم نہری کا ناکا جے پور سے سوال عرض کرتے ہیں کہ بکرے کے 2 دانت جو 1 سال کی عمر میں نکل جاتے ہیں وہ نہیں آئے، بکرے والے کے کہنا ہے کہ بکرا 12 سے 13 مہینے کا ہے، کیا ایسے بکرے کی قربانی ہو جائے گی؟ یہ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں، چاہے بکرا ہو یا بھینس وغیرہ، کسی کے دانت ہونا شرط نہیں ہے۔ نوری محفل جماعت رضا مصطفیٰ شاخ جے پور، بلکہ ان کی عمروں کا اعتبار کیا جائے گا کہ بکرا اس کی عمر 1 سال، بھینس وغیرہ کی عمر 2 سال، اس سے کم کی قربانی کریں گے تو نہیں ہوگی۔ البتہ کسی جانور کے دانت تھے اور بیماری کی وجہ سے جڑ گئے تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی، ورنہ بے دانت کے جانور کی بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ سوال نمبر 20، حضرت کیا عورت یا نابالغ کا ذبیحہ جائز ہے؟ عورت ذبح کرنے پر پوری قدرت رکھتی ہے تو ذبح کرنے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، اسی سے بچہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ذبح کر سکتا ہے اور جتنی رگیں کاٹنا چاہیے اتنی کاٹ سکتا ہے، یعنی 4 رگیں کاٹنا چاہیے یا کم از کم جانور کی 3 رگیں کٹ جائیں، اگر یہ کٹ گئی تو جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ سوال نمبر 21، غلام حسین جے پور سے سوال عرض کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز قریب 9 بجے ہے اور دوسرے علاقے میں اشراق کے فوراً بعد میں ہے، نماز کا وقت کا اعلان ہے، تو کیا میں دوسرے علاقے کی مسجد میں جا کر نماز ادا کر کے
اپنے گھر آ کر قربانی کر سکتا ہوں، جبکہ ہمارے علاقے کی مسجد میں ابھی عید الاضحیٰ کی نماز ادا نہیں ہوئی ہے؟ کیا مجھے اپنی قربانی کرنے کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں نماز ہونے کا انتظار کرنا ہوگا؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، بلا کراہت اس کے لیے جائز ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ پورے شہر میں سنی مسجد میں کسی جگہ نماز بقر عید ہو گئی، اس کے بعد دوسرے محلے والے بھی اگر قربانی کریں گے تو ان کی قربانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سوال نمبر 22 محمد سرفراز، یہ بہار سے سوال کرتے ہیں کہ مرحومین کے نام سے قربانی ہو تو گوشت کا کیا کیا جائے؟ وہی کیا جائے جو اپنے یہاں جو ذبح ہوتا ہے جانور، اس کے 3 حصے کیے جائیں یا پورے حصے اپنے پاس رکھ لی جائیں، ایک حصہ بھی نہیں کیا جائے، سب جائز ہے، بشرطے کہ مرحومین کے نام سے کی جائے اور کسی مرحوم نے قربانی کی وصیت نہ کی ہو، اور اگر اس نے قربانی کی وصیت کی تھی اور وصیت پورا کرنے کی وجہ سے اگر قربانی کی گئی تو نہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی مالدار کو کھلا سکتا ہے، بلکہ ایسے جانوروں کو فقیروں پر تصدق کرنا واجب ہے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 23 قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد وہی ہے رضائے الہی، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، قرب الہی کو چاہنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے کی غرض سے مخصوص جانوروں کو قربان کرنا، اور اس میں صرف اور صرف رضائے الہی ہونا چاہیے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گوشت کھانے کی نیت سے اگر چھری پھیری گئی تو قربانی نہیں ہوگی، جانور تو ذبح ہو جائے گا لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ جی۔ سوال نمبر 24 محمد ریحان رضا، یہ باندرا نیئر ناگپور مہاراشٹر سے سوال کرتے ہیں کہ حصے والی قربانی کے متعلق ضروری مسائل ارشاد فرما دیجیے۔ حصے والی قربانی کے متعلق یہی مسائل ہے کہ جب ذبح کرنے والا ذبح کرے تو ذبح کرنے کے مسائل سے واقف ہو، یعنی اس کے لیے تو خود ضروری ہے کہ کتنی رگوں کا کٹنا ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر دوسرے سے کرائے وہ تو یہ دیکھے کوئی جو کرنے والا بدعقیدہ تو نہیں ہے۔ اگر بدعقیدہ نے چھری پھیری، بد مذہب سے چھری پھروائی یا کسی کافر سے چھری پھرائی، اگرچہ اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا لیکن وہ ذبیحہ حرام رہے گا، اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے، بلکہ پورا گوشت دفنانا پڑے گا اگر کسی وہابی کے ہاتھ سے ذبح کروایا یا کسی کافر کے ہاتھ سے ذبح کروایا۔ جی۔ سوال نمبر 25 نور الحسن محلہ مومنان سے سوال عرض کرتے ہیں کہ زید نے قربانی کی اور اپنے نوکر جو کہ کافر ہے اس کے ذریعے اپنے دوست بکر کے پاس قربانی کا گوشت بھیجا، کیا یہ گوشت بکر کے لیے کھانا شریعت کے نزدیک درست ہے یا نہیں؟ مشرکین اور کفار لا اعتبار، کہتے ہیں نا کفار لا اعتبار، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک ساتھ کے لیے بھی اگر مسلمان کی نظر سے گوشت اوجھل ہو جائے اور کافر کی نگرانی میں آ جائے تو وہ گوشت کھانا ممنوع ہوگا، اس سے کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ جی جزاک اللہ۔ سوال نمبر 26 کامل رضا محلہ مومنان سے سوال عرض کرتے ہیں کہ زید کو اپنی اور بیوی کی قربانی کرنی ہے، اس کے لیے اسے 2 بکرے خریدنے ہیں، تو کیا
بکرے خریدتے وقت یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ کون سا اس کے لیے ہے اور کون سا اس کی بیوی کے لیے ہے؟ جانور خرید کر لے آئیں، کوئی سا بھی جانور اپنے نام سے کر دے اور کوئی سا بھی جانور بیوی کے نام سے کر دے، اس کی تعین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ۔ سرفراز یہ بہار سے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں کسی آدمی کے پاس پیسہ نہ ہو لیکن وہ مالک نصاب ہے، تو اس صورت میں قربانی کا کیا حکم ہے؟ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے جبکہ وہ مالک نصاب ہے؟ قرض لے یا گھر کا سامان بیچے، کچھ بھی کرے، لیکن قربانی کرنا اس پر واجبی ہی ہوگی۔ جی جزاک اللہ۔ یہ آخری سوال ہے، شاہد رضا قادری جے پور سے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں کہ قربانی کے تمام جانور میں سب سے افضل قربانی کس جانور کی ہے؟ اگر ایک طرف بکری ہے اور دوسری طرف بڑا جانور مثلا پاڑا ہے، اور اگر بڑے جانور کی قیمت لگائی جائے تو بکری کی بڑے جانور کے 7ویں حصے کی، بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت لگائی جائے تو اتنی قیمت بن جائے کہ جو بکری کی ہے تو بکری افضل ہے۔ اور اگر بکری سے زیادہ کسی بڑے جانور کا گوشت ہے، وزن میں اچھا ہے، فروا جانور ہے، گوشت زیادہ ہے اس کے اندر، اور بکری میں کم گوشت ہے، تو ایسی صورت میں بڑا جانور افضل ہے بکری سے۔ اور رہی بات کہ اگر بکرے کی بات کی جائے تو بغیر خصی سے خصی افضل ہے، اور بکرا اور بکری ہو اور بکرا خصی نہیں ہے اور بکری بھی ہو تو بکرے سے بکری افضل ہے، اور پاڑے سے بھینس افضل ہے، اور اونٹ سے اونٹنی افضل ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ ایک سوال اور آیا ہے کہ دو بکرے آپس میں لڑے تو ایک نے دوسرے کے پیر پر سر سے چوٹ ماری، تو اس کے پیر سے خون تو نہیں نکلا لیکن وہ لنگڑا کے چلنے لگا۔ اگر اتنی لنگڑاہٹ ہے کہ قربان گاہ تک جہاں قربانی کرنا چاہتے وہاں تک نہیں چل سکتا ہے، تب تو قربانی نہ کی جائے، اور معمولی لنگڑاہٹ ہے وہ اس کو کی قربانی کریں گے تو انشاءاللہ اس کی قربانی ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک سوال پورا کریں۔ ٹھیک ہے۔ نوری محفل جماعت رضا مصطفیٰ شاخ جے پور۔ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جے سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند، جے سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند، اس دن فروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کر لیں. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ جو بابرکت مسائل شرعیہ کے سوالات و جوابات پر مشتمل محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے، مولا تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس محفل کو اپنی جناب پاک میں قبول فرمائے. یا اللہ ہم صاحب کے سننے کو اور کہنے کو قبول فرما. یا اللہ ہم سے مسائل کے بیان کرنے میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، یا اللہ اپنے کرم سے اسے معاف فرما دے، اور جو باتیں ہم نے سیکھی ہوں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا مزید دینی باتوں کو سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. ہم سب کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما. آنے والے دنوں میں ہماری طرف سے جو قربانیاں ہوں، یا اللہ اپنی جناب پاک میں انہیں قبولیت کا شرف عطا فرما، انہیں قبول فرما، اور ہماری مغفرت اور نجات کا ان قربانیوں کو ذریعہ بنا. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے عرض ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے ہر دم وابستہ رہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے ایمان کی اور اعمال کی اصلاح ہوتی رہے گی. جماعت رضائے مصطفیٰ برانچ جے پور.